میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. یا عالم دین کو 1 لاکھ دے دیں اور بڑے نعت خان کو 25,000، یہ تو آپ کبھی کر ہی نہیں سکتے. آپ میں ہمت ہی نہیں. میں کہتا ہوں گارنٹی سے کر کے دکھائیں، کر کے تو دکھائیں. آپ میں ہمت ہی نہیں، کیونکہ آپ کو خوف ہوگا کہ اس کی وصولی نگاہیں اٹھیں گی. براہ راست مدینے سے فیض اس کے اوپر جاری ہوگا. آنکھوں سے شعلے نکلے گا، آپ کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، دل پھٹ جائے گا آپ کا. اس کی تجلی آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کر کے تو دیکھیں گے. لیکن یہ کرنا بہت آسان ہے. آج ایک کو 25,000، نعت خان کو 1.25 اس میں کوئی پرابلم نہیں. نو پرابلم. کیا مسئلہ ہوا؟ اپنے دل کے احوال تو جانے. اور آخر میں ایک بات یہ بھی آئی، راز کی حفاظت. ہمیشہ راز کی حفاظت ہے. میرے آقا نے اپنے اللہ کے رازوں کی حفاظت ہے. اس لیے سرکار نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، ابوبکر اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو آپ کو خلیل بناتا، لیکن تمہارے صاحب کا خلیل تو اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ جو راز و نیاز کی باتیں اللہ سے ہو سکتی ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت سارے راز کی باتیں نہیں بتائی گئی. تو راز کی حفاظت کرنا سیکھیے. ایک ضمن بات یہ بھی آئی، بچوں سے بھی گزارش، آپ سے بھی، اپنے ویک پوائنٹ کبھی کسی کو نہ دیں. کسی کو اپنا مخلص دوست نہ سمجھو. کوئی آپ کا قریب نہیں ہوتا. نگاہیں بدل جاتی ہیں، تاثرات بدل جاتے ہیں، فیلنگز چینج ہوتی ہیں. اپنا ویک پوائنٹ دے دیں گے تباہ ہو جائے. کتنی بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے اسکول کالج کے اندر ذرا تھوڑا سا آزادانہ عمل کیا، غلط عمل کر لیا، اپنے سہیلیوں کو بتا دیے، ان کی پرسنل لائف اسی سہیلی نے بعد میں برباد کر دی. اس کے شوہر کو پکچرز دے دی گئی، اس کے شوہر کو راز بتا دیے گئے کہ کس کس کے ساتھ اس کا افیئر چلا تھا، کس کے ساتھ یہ ڈیٹ پر گئی تھی. وہ سارے ان کو طلاقیں ہو گئی لڑکیوں. خدا را بچیوں، اپنے والد، اپنے بھائیوں کے سروں کو، اپنی ماں کے سروں کو شرم سے نہ جھکوائیں. عزت کے ساتھ رہیں. کسی کو ایسا سہیلی نہ بنائیں جو لڑکوں کی باتیں کرے، گندی فوج باتیں اور گندی غلیظ قسم کی منصوبے بنا رہی ہو، اس سے دوستی ختم کریں. کسی کو راز نہ بتائیں. اور آخر میں 5 وقت نماز. 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ 5 وقت نماز مجھ سے وعدہ کریں. دیکھیں مجھ سے کریں گے تو فائدہ ہے، تو یہ سب بتایا نہیں. وعدہ خلافی کر بھی دو گے تو کوئی مطلب کیا میں آپ کو کر سکتا ہوں؟ آپ نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہو. آپ مسلمان اس کا رزق کھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کامل بھروسہ کرتے ہوئے میرے نوجوان، خاص طور پہ بچوں، مردانگی یہ نہیں ہے کہ مفتی صاحب کسی کو سامنے لے آئے، اس کی ناک توڑ دوں گا، اس کی آنکھ توڑ دوں گا. بیٹے تو بہت آسان ہے. یہ تو میں ایک طاقتور سی خاتون کو لا کے کھڑا کر دوں اور تم جیسے بہت سارے نوجوانوں کو پاؤں پیچھے دبا کے بیٹھ جائے گی، تم پہ بیٹھ جائے تھوڑا دم نکال دے گی. ایک بچی نے، ایک مخصوص کمیونٹی کی بچی تھی، اس نے مجھے میسج کیا، مفتی صاحب میں نے اپنے شوہر کو زمین پہ لٹایا اور چھری اس کی گردن پہ رکھ دی اور کہا دے 3 طلاقیں. اس نے مجھے 3 طلاقیں دے دی. ہو گئی. ایک دم معصومانہ سوال ہے. میں نے کہا شیرنی ہے، بیٹھ گئی گردن. یہ کون سے بیٹا کمال ہو گیا؟ اگر آپ واقعی مرد ہیں، مردانگی ہے، تو مردانگی یہ ہے کہ نفس و شیطان پہ غالب آ کر سکیں. مردانگی یہ ہے کہ آپ باہر کھڑے ہوں، مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، اور اندر سے نفس و شیطان کے نہیں یار اب جا کے وضو کرے گی کون جماعت سے پڑھا رہا. خبردار اپنے نبی کا چاہنے والا ہوں. اور میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور تم چاہتے ہو میں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ضائع کر دوں؟ کم وقتوں میں ابھی جاؤں گا. آ کے وضو کر کے یہاں کھڑے ہوں اور پھر سرکار کی بارگاہ میں اس کا رخ کر کے فریاد کرے رسول اللہ میں نے آج نفس و شیطان کو شکست دی ہے، بروز قیامت مجھ پہ نگاہ کرم فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد سرکار تک پہنچائے گا انشاءاللہ. بڑا پار ہوگا. میری جو بہنیں پردے میں رہ کے مجھے سن رہی ہیں، خدا را آپ بھی 5 وقت نمازیں پڑھیے. اگر ایک ماں نماز نہیں پڑھے گی تو بچے کیسے نماز پڑھیں گے؟ ایک باپ نماز نہیں پڑھے گا تو بچے نماز کیسے پڑھیں گے؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں نماز پڑھو. ایک قرآن کے بارے میں بھی اس طرح کی روایت، نماز پڑھو گھر میں. کیوں؟ علماء نے فرمایا اس لیے کہ جب گھر میں نماز پڑھیں گے تو دیکھ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے، نماز کا ماحول بنتا ہے. ایسا نہ ہو جیسے ہمیں سے پاس کے گھر کے پاس کے گھروں میں بعض لوگوں نے کئی مہینے ہو گئے فجر کی نماز پڑھا، روز ذرا سو دوست سے کہتے ہیں یار میں صبح آ رہا ہوں ملنے کے. کتنے بجے؟ 12 بجے. بھائی سے صبح 12 بجے ہوتی ہے. اندازہ کرو ہمارے کراچی کے اندر فجر تو پڑھتے ہی نہیں. نہ کریں آپ. اور آخری چیز علم دین سیکھیں. خدا را جاہل نہ رہے. جتنا علم سیکھیں گے یاد رکھیں آپ نبی کے اتنے قریب ہوں، اتنے آپ قریب ہوں. آپ ہزاروں نعت خانوں میں بیٹھ جائیں، علم آپ کے پاس نہیں ہوگا اتنا آپ کو قرب مصطفیٰ حاصل نہیں ہو سکتا. اور آپ ایک کورس کریں انشاءاللہ آپ نبی کریم کے قریب ہوں.
اس لیے یہ قرآن و حدیث کے دلائل ہے. اس وقت ٹائم نہیں تو ورنہ قرآن و حدیث کے دلائل ہے. تو آپ کے پڑوس میں مدرسہ ہے, علامہ شہباز صاحب کی اکیڈمی ہے, رجوع کریں. خدا را میری بہنیں جو مجھے پڑھتے میں سن رہی ہیں, آپ سے میری گزارش ہے, خاص طور پہ طہارت کورس کریں. آپ کو کپڑے پاک کرنے آنا چاہیے. آپ سارے اٹھا کے واشنگ مشین میں ڈال دیتی ہیں, پاک ناپاک سب ناپاک ہو جاتے ہیں. پھر اس کو نکال کے ٹب میں ڈالتی ہیں, ٹب کا پانی ناپاک, پھر کپڑے ناپاک, پھر دوسرے ٹب سے پانی نکالتی ہیں, وہ ناپاک. آخر میں دیکھتی ہے, کہتی ہے دیکھا فلاں کا کام یہ. پھر شوہر سامنے سے جا رہا ہوتا ہے, ناپاک کپڑا جو کرتی چھینٹے, اس کے منہ پہ چھینٹے آتی ہے, کیا تم نے ٹھنڈا کر دیا, یہ پتہ نہیں کہ پورا ناپاک کر دیا بیٹا تجھے. اور یہ کپڑا پھر وہ رسی میں ڈالتی ہے, رسی ناپاک, اس پہ استری کی, پپو بن کے چوڑے ہوتے جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں, ناپاک کپڑے پہن کے نماز پڑھ رہا. یہ سیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. ارے ہم کیا کر رہے ہیں گھروں کے اندر, گند بنا کھا رہے ہیں, گندگیاں کھا رہے ہیں, ناپاک زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ علم دین سیکھیں, مجھے اللہ کی رحمت سے مجھے انشاءاللہ آپ سیکھیں گے. وہاں کو دعوانا دیتا ہوں. دیکھیں میری کتاب ہے قرب الہی, یہ میں نے 3 جلدوں پر لکھی ہے. اس میں 13 کمال لکھے ہیں. مین تھیم یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اس پرفتن دور میں, فرسٹ سٹیپ کیا ہو, کیا کریں, کیسے کریں, سیکنڈ کیا ہے, تھرڈ کیا ہے, فورتھ کیا ہے, ففتھ کیا ہے, کیسے اپنی برائیوں کو پہچانیں, کیسے دور کریں, رکاوٹیں کیا آئیں گی ان کو کیسے ختم کرنا ہے, قلبی بیماریاں کیسے دور کرنی ہے, گناہوں سے کیسے بچنا ہے. پھر آخر میں 10 کمال کے بعد جو ہے وہ پیر کامل کی تلاش لکھی ہے. آج کل بڑے جپھی والی سرکار, الائچی والی سرکار, الٹی لٹکی ہوئی سرکار, بلی والی سرکار, توتوں والی سرکار, ڈنڈے والی سرکار, کے نعرے لگا رہا ہے. تو یہ اس طرح کی سرکاریں جو ہے نا, جپھی والی سرکاریں, آپ کے گھر کی خواتین جائیں گے بولے کہ جپھی لے لو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. ماذ اللہ تمہیں ماذ اللہ, شرم نہیں آتی, منہ میں تماچا مار سے کھینچ کے. جاہل اور ذلیل آدمی عورتوں کو سینے سے لگاتا ہے. اپنی بیویوں کو بھی بھیجو باہر کے, اپنی بہنوں کو بھیجو. ایک بچے نے کہا میرے بھائی نے اپنے پیر صاحب سے بیعت کروا دیا, اور پردے میں جاتے تو پیر صاحب کہتے ہیں پردہ کرنے کا کیا فائدہ, پیر سے مرید کا دل بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا, تو تم کیوں پردہ کرتے. اب ماذ اللہ کے کپڑے پہ نہ پہنے آج, یہ تو کچھ چھپائے ہوئے کپڑے اتار دو. شیطانیاں دیکھیں آپ اور اس سے پوچھیں پیر سے کہ یہی اصول کو اپنی بہن اور اپنی ماں اور اپنی بیوی کے لیے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. شہباز بھی بڑا کامل ہے, پھر اس کے سامنے بھی بیٹھ جائیں, اپنے بہنوں کو بھیجو, بیٹے کو بھیجو, بغیر پردے میں کیا فائدہ ہے, تو دیکھ لے گا سب کچھ. یہ جہالت کی بات ہے. تو یہ اس میں یہ لکھا ہے پیر کی شناخت کیا ہے, پہچان کیا ہے, کون صحیح شرعی تقاضوں کے مطابق, قرآن و حدیث سے مزین یہ کتاب. اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی ہے, بلکہ الحمدللہ اللہ کی لکھوائی ہے. جتنی تصوف کتابیں سابقہ دوار میں لکھی گئی وہ ایک مخصوص دور کے لیے بڑی نافع ہیں. اس وقت برکت تھی, لوگ شروع سے بچوں کو علم جدید سکھاتے تھے. یہ دور بدل گیا, ان کتابوں پہ چلنا اس دور میں بہت مشکل ہے. اس میں ٹو دا پوائنٹ چیز آپ کو ملے, اور شاید شعبہ ہائے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہ ہو جو ابتدائی طور پہ اس کی ہدایت اس میں موجود ہے. یہ کتاب خریدیے, میرا نمبر لے لیجیے گا, ہماری اکیڈمی سے لے لیجیے گا تو آپ کو سستی بھی پڑے گی, کنسیشن کر کے دے دیں گے. ہر گھر میں ہونی چاہیے, آپ کی بچیاں اس کو پڑھیں, آپ کے بچے پڑھیں. جو ماں باپ کی تربیت کی ذمہ داری ہے, انشاءاللہ یہ کتاب آج سے زیادہ اس ذمہ داری کو پورا کرے. ٹیکسٹ بک ہے, بڑے بڑے علماء کو میں نے دی ہے, ماشاءاللہ نے بہت پسند کیا ہے, اور ہمارے ادارے میں ماشاءاللہ یہ سلیبس میں داخل ہے. میں چاہتا ہوں ہمارا عالم فارغ ہو تو روحانی اعتبار سے بھی کامل ہو اور ظاہری علوم کے اعتبار سے بھی کامل ہو. پیارے رضا میرے رضا, پیارے رضا, اچھے رضا, سچے رضا, طے کر سنت اعلی حضرت, مخزن عظمت اعلی حضرت, فخر ملت اعلی حضرت, رب کی